بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری وائٹی فیملی؟ ویلکم ہے آپ کا کوکنگ فار لائف کے چینل پہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمی یمی سی ریسیپی چکن گولا کباب، جو کہ بہت ہی مزیدار بنے تھے۔ تو میں نے سوچا اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کروں کہ میں کس طرح سے یہ کباب بنائے تھے۔ اب ہم ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ½ kg بون لیس چکن لے لیا تھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کٹ کر لیا تھا، اور سب سے پہلے ہم اس کو چاپر میں ڈال کے اس کا قیمہ بنا لیں گے۔ پہلے میں نے چکن ڈالا تھا، اس کا قیمہ بنایا تھا۔ اب ساتھ ہی میں نے باقی سارا جو چکن رہ گیا تھا اس کو ڈال کے پھر سب کا بنا لوں گی ایک ساتھ ہی قیمہ۔ اور جب یہ سارا بن جائے گا تو پھر آگے میں کیا کیا ایڈ کروں گی وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ یہاں پر میں نے سارے چکن کا قیمہ بنا لیا تھا، اور ساتھ میں نے یہاں پر ایک پیاز وہ اس کو چاپ کیا تھا اور اس کو ڈال دیں گے ساتھ ہی، اور اس کے ساتھ ہی چکن کے ہم اس کو بھی چاپ کر لیں گے۔ یہاں پر میں سارا پیاز، ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ، 3 میں نے ہری مرچ لی تھی، وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے، اور ان سب کو اکٹھا ہم چاپ کر لیں گے۔ پہلے ہم ان سب کو چاپ کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ مکس ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اسپائسز ایڈ کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں چاپ ہو گئی ہیں، اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں۔ اب ہم اسپائسز ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے ریڈ چلی ڈالی تھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ یہاں پر ساتھ میں نے ہلدی ڈال دی تھی، اس کے بعد زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر وہ ایڈ کیا تھا، ساتھ ہم نمک ایڈ کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی میں نے اس کے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا وہ میں نے تھوڑا ایڈ کیا۔ اور یہاں پر میں نے یہ تندوری مسالہ وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا تاکہ اس سے نا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ اور ساتھ میں نے کباب مسالہ جو ملتا ہے بازار سے وہ تھوڑا سا میرے پاس پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا وہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ، تو وہ پھر میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا مسالہ۔ اور ساتھ ہم یہاں پر لیمن جوس وہ اس کے فیو ڈراپس وہ ایڈ کر دوں گی۔ اور اگر آپ کے پاس یہاں پر بیسن ہے یا چنے کا آٹا ہے تو وہ آپ ایڈ کر دیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے آپ کے پاس نہیں ہے اور کارن فلور ہے، مکئی کا آٹا، تو وہ آپ ایڈ کر دیں۔ میرے پاس بیسن ختم ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے کارن فلور 2 اسپون کارن فلور کے وہ میں نے ایڈ کیے تھے، اور ان کو اچھی طرح سے اب مکس کر لیں گے۔
تاکہ سارے مسالے بھی قیمے کے اندر مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں پر یہ فل ڈن ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے۔ یہ برتن میں نکال کے اس میں اسپائسز لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے ہاتھ پہ گلوز پہن لیا تھا تاکہ میرے ہاتھ جلے نہ۔ اور یہاں پر ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر ہم اس کے اب کباب بنا لیں گے، گولا کباب۔ یہاں پر میں یہ پائپ پڑا ہوا تھا جوس والا، جس کے ساتھ جوس پیتے ہیں، تو میں نے سوچا یہی لے لیتی ہوں، تو اس پر پھر میں نے یہ کباب بنا لیے تھے۔ آپ اپنی مرضی سے جس مطلب لینتھ میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب میں سارے کباب بنا کر پھر آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ریڈی کر لیے تھے، اور ان کو اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے فریج میں رکھا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں، اور 15 منٹ کے لیے آئی تھنک میں نے فریج میں رکھا تھا تاکہ یہ صحیح طرح سے سیٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو فرائی کریں۔ یہاں پر میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں آئل ڈالیں گے۔ ان کے لیے تھوڑا سا آئل بس یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ آئل نہیں لینا۔ جس کوانٹٹی میں میں نے آئل ڈالا ہے نا پین میں، اس کو کوانٹٹی میں آپ لیں، اور آپ اس میں کباب رکھ دیں جب یہ آئل گرم ہو۔ اتنے یمی بنے تھے، بہت ہی مزے کے، بہت پسند آئے تھے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ ان کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ یہ نا اندر سے بھی پک جائیں، تیز آنچ پر نہیں رکھنا۔ اور 10 منٹ میں آئی تھنک یہ پک جاتے ہیں۔ میں نے 10 منٹ ان کو رکھا تھا ہلکی آنچ پہ، اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے، بالکل ایسے ٹیسٹ آ رہا تھا جیسے ریسٹورنٹ میں ہم کھاتے ہیں کباب وغیرہ، تو بالکل اسی طرح کا ٹیسٹ تھا۔ اور میرے چینل پر جو اگر نیو آ رہے ہیں ویورز تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اچھے کمنٹ کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اور جو میرے ساتھ پہلے سے کنیکٹ ہیں آپ سب پلیز میری فل ویڈیو واچ کریں اور اچھا فیڈ بیک دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، اور ساتھ نان ہوں تو اور زیادہ مزہ آ جائے۔
یہاں پر میں نے 5 کباب ڈالے تھے اور ایک میں نے نکال کر کھا بھی لیا تھا، اتنے یمی، میں نے کہا ٹیسٹ تو کریں کیسے بنے ہیں، اور بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ تو یہاں پر یہ اب ڈن ہو چکے ہیں، اور اب ہم ان کو نکال کے تو نیکسٹ ڈالتے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں۔ یہاں پر پھر میں نے سارے کباب ایڈ کر دیے تھے۔ ان کو بھی ہم 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے، اور یہ بالکل اچھی طرح سے اندر تک پک جائیں گے۔ تیز آنچ پر نا وہ ایک دم سے جل جاتے ہیں، تو وہ اندر سے بھی کچے رہ جاتے ہیں۔ ہلکی آنچ پر رکھیں تو اندر سے بھی پک جاتے ہیں اچھی طرح، اور ان کے سائڈ وغیرہ چینج کرتے رہیں تاکہ جلے نہ۔ میں یہاں پر بار بار ان کی سائڈ چینج کری تھی، بالکل ہلکی آنچ پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی سائڈ چینج کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی سائڈ پہ پڑے رہے نا تو وہ پھر جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے یہ بھی کباب ریڈی ہو گئے ہیں سرو کرنے کے لیے، اور اب آپ اچھے سے پلیٹ لیں، اس کو ڈیکوریٹ کریں اور ان کبابوں کا رکھیں۔ یہاں پر میں نے پیاز، ٹماٹر اور گرین چلی، اور اوپر تھوڑی سی میں نے میتھی وہ ایڈ کر دی تھی، اس کے ساتھ پھر میں نے اس پلیٹ کو ڈیکوریٹ کیا اور سرو کرنے کے لیے، اور بہت ہی یمی بنے تھے اور بہت اچھی لگ رہی تھی سرونگ پلیٹ۔ اور ساتھ آپ گرین چٹنی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا پھر کیچپ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر گرین چٹنی ساتھ بنائی تھی، اور ساتھ ہم نے نان بنائے تھے، اور بہت ہی مزہ آیا تھا کھانے میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو کون سی لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے وائٹی فیملی کو اللہ حافظ۔